وسراجا منيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي كريم آمين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال والمصائب يا صاحب جمال ويا سيد البشر بوجهك المنير لقد من الكمال لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصلاة وزدت بكسر محتسب اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی قرآن مجید اور فرقان حمید سے سورۃ الاحزاب 22 اس کی آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہمیں قرآن کو آمین کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کا موضوع ہے استقبال ربیع الاول اور پیغام سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول کے اندر اس دنیا کائنات کے اندر جب بغیر ہوئے آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ اس سال جو ربیع الاول آ رہا ہے اس میں آپ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف آوری کے 1500 سال مکمل ہو گئے۔ گویا اس سال ربیع الاول جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے گا۔ اور 1500 سال آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کے ہسٹوریکل تاریخ کے اعتبار سے مکمل ہو رہے ہیں، اور ہم سعادت حاصل ہیں، خوش نصیب ہیں کہ رب الجلال نے ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں دنیا کے اندر اس وقت دنیا کی آبادی کتنی ہے، دنیا میں اربوں کی تعداد کے اندر لوگ بستے ہیں، مختلف مذاہب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ان اربوں کے اندر رب الجلال نے ہمیں جو اعزاز اور جو شرف بخشا ہے یہ کائنات کے اندر کسی اور کو میسر نہیں۔ تو اس بات کے اوپر جو ہے ہمیں اپنے رب کے حضور سے مبسوط ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس خالق اور مالک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہمیں پیدا ہونے کا اور ایک امتی ہونے کا اعزاز اور شرف عطا فرمایا ہے۔ اور یہ امتی ہونے کا اعزاز یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے۔ آپ یاد رکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت دنیا کی آبادی کا 7.5 ارب کے قریب ہے، تو اس سے پہلے کتنی دنیا گزر چکی ہے۔ اربوں کی تعداد کے اندر دنیا یہاں سے پہلے جا چکی ہے، اور قیامت تک جو ہے اربوں کی تعداد کے اندر لوگ دنیا کے اندر ہمارے جانے کے بعد بھی آئیں گے، اور ان تمام اتنے بڑے جگہ نظیر کے اندر اتنے بڑے وجود کے اندر جو ہے قیامت والے دن جو ہے جو اعزاز رب ذوالجلال اپنے حبیب کے امتی کو عطا فرمائے گا وہ کسی اور کو بھی مل سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں جہاں سے خاتمہ آج تک اللہ
علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کی سیرت کا پیغام کیا ہے؟ اس پیغام کو لے کر جو ہے آپ علیہ السلام دنیا میں تجربہ کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کا بعثت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی امت کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کس انداز کے اندر زندگی بسر کریں؟ آپ علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ آج قریب چند دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک اعزاز بھی ہے اور یہ ہمارے لیے شرف بھی ہے کہ ہم اپنے اسلاف سے سمجھتے تھے کہ 1400 سال ہو گئے، 14 صدیاں ہماری زندگی کے اندر صدی تبدیل ہو رہی ہے۔ ہماری زندگی میں یعنی جہاں پر ہم سنتے تھے کہ 1400 سال ہو گئے ہیں، وہاں پر ہم یہ سنا کریں گے 1500 سال، یعنی 1500 سالہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا پیغام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری، آپ 1500 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری سے قبل دنیا کس حالت کے اندر تھی؟ آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے وجود مصور کی برکات کے ساتھ جو ہے رب الجلال نے دنیا کو کیا برکات دی، دنیا کا نظام کیسے بدلا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے مقبہ نظر ہونے چاہیے اور ہمارے لیے جو ہے یہ اس میں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے یہ پیغام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پیغام ہے۔ آج کے اس دور کے اندر ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کے اوپر جو ہے سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے آپ علیہ السلام کو کائنات کے اندر جگہ دیا۔ جب آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری سے قبل دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ظلم کا دور تھا، انسانی تصورات سے ناآشنا تھا، جہاں تک کہ بوڑھے والدین بازاروں کے اندر بھیکا کرتے تھے، بوڑھے انسان منڈیوں کے اندر ان کی فروخت ہوتی تھی، خواتین مرد کی بازاروں کے اندر جو ہے خرید و فروخت کی جاتی تھی۔ انسان دنیا میں غلام تھا، محتاج تھا، فقیر تھا اور دنیا کے آخری جو ہے طاقتوروں کے سہارے پر تھا۔ پھر اللہ نے کائنات کا برقرار کیا، اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور آپ علیہ السلام کی عظمت کو بیان کر دیا، فرما دیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، رب الجلال نے دنیا سے وہ جو ایک ظلم کا دور تھا اس کا خاتمہ کر دیا اور دنیا کے اندر جو عالم کفر کی وجہ سے دنیا میں لوگوں کے شرک کی وجہ سے جو دنیا کے اندر تاریکی چھائی ہوئی تھی، اندھیرا تھا، رب الجلال نے اس کفر کے اندھیرے کو، اس شرک کے اندھیرے کو حبیب کبریا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ دنیا سے اس کفر کے نظام کو ختم کر دیا، دنیا سے شرک کے جو اندھیرے تھے ان تمام کو ختم کر دیا اور ہدایت کا نور دنیا کے اندر چمکا، اور وہ ہدایت جو ہے مکہ المکرمہ کی وادیوں سے چلتی ہے اور وہ ہدایت کا پیغام جو ہے مدینہ المنورہ کی وادی میں پہنچتا ہے اور پھر وہی پیغام جو ہے مدینہ سے لے کر جو ہے یمن غار سوم تک جو ہے یہ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتا ہے۔ اور آج اگر آپ دیکھ لیں دنیا کے ساتھ دریاضت ہیں اور انسان دریاضتوں کے اندر جو ہے دنیا کا کوئی ایسا قطع زمین نہیں ہے جہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شناخت نہیں ہوتی۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کے وجود کی برکات ہے، آپ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کی برکات ہے کہ کائنات کے اندر کوئی ایسا خطہ نہیں ہے، کائنات کے اندر کوئی ایسا ملک نہیں ہے، ایسا شہر نہیں ہے جہاں پر لا الہ کی صدا بلند نہیں ہوتی، جہاں پر اللہ محمد کی صدا بلند نہیں ہوتی۔ تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سال پہلے
دنیا میں تشریف آوری کی برکات ہے کہ آج دنیا کے اندر جو ہے توحید کا ڈنکا بج رہا ہے. آج دنیا کے اندر جو ہے خدائے لا یزل جو ہے خدائے بزرگ مرتب وحدہ لا شریک جو ہے اس کو ماننے والے جو ہے دنیا کے ہر خطے کے اندر موجود ہیں. دنیا کے ہر زمین پر جو ہے آپ کو مسلمان کا وجود نظر آئے گا. یہ نبی کریم علیہ السلام کے وجود کی برکات ہے. آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, رب الجلال نے وہ دنیا کا نظام اس کو تبدیل کیا. وہ دنیا کے اندر جو کفر کا دور تھا وہ توحید کی عرب کے ساتھ جو ہے اس کفر کی طریقے کو ختم کر دیا. دنیا میں جو شرک تھا اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کائنات میں جلوہ گر کیا. وہی لوگ جو کبھی کسی زمانے کے اندر جو ہے اسی بیت اللہ کے سائے کے اندر جو ہے بتوں کے سامنے سر جھکے ہوتے تھے, اسی وہاں بیت اللہ شریف جو ہے وہاں پر لات اور منات کی پوجا کرتے تھے. وہاں پر جو ہے لا الہ الا اللہ کی سلام کو بلند کیا گیا, اللہ اکبر کی سلام کو بلند کیا گیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کی سلام کو بلند کیا گیا. اور پھر اسی میدان کے اندر جو ہے وہیں پر جو ہے بیت اللہ کے سر کے اندر جو ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کی سلام کو بلند کیا گیا. اور تاریخ آپ دیکھیں اس بات پہ گواہ ہے جہاں پر کتنے 100 سال تک جو ہے لوگ بتوں کی پوجا کرتے رہے, لیکن اللہ نے کائنات پر جب کرم کیا اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کائنات کے اندر جو ہے رحمت للعالمین کا تاج پہنا کر جو ہے جب جلوہ گر کیا تو اللہ نے اسی بیت اللہ کی سرزمین پہ اسی بیت اللہ جو ہے وہاں پر جو ہے اللہ نے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے لیے جو ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ گر کیا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہاں سے کفر کا دور پورا ختم ہو گیا. جو کفر کے ساتھ شرک تھا اللہ کے ساتھ لوگ شریک ٹھہراتے تھے, وہ شرک کا نظام جو ہے اللہ نے اس کو دنیا سے ختم کر دیا. رب الجلال نے اپنے حبیب علیہ السلام کی رحمت و شان کو بیان کر دیا. قرآن مجید کو مطالعہ کرنے جو ہے پیغام ولادت مصطفیٰ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کا پیغام جو ہے اللہ نے دنیا کو دے دیا. اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر پارہ نمبر 3 میں ارشاد میں اللہ ولی الذین آمنوا اور میں کہ ولی اللہ ہے جو اہل ایمان کا ولی ہے. اہل ایمان کا ولی ہے, ولی کا مطلب ہے مددگار. اللہ ولی الذین آمنوا اور میں کہ ولی اللہ ہے جو اہل ایمان کا ولی ہے, اہل ایمان کا دوست ہے, اہل ایمان کا مددگار ہے, اہل ایمان کی مدد کرنے والا ہے. اب اہل ایمان کی مدد کیسے کرتا ہے؟ میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور, وہی اللہ ہے جو تاریکی سے نکال کر نور ہدایت کے لوگوں کو گامزن کرتا ہے. وہ اللہ ہے جو تاریکی سے نکال کر کفر سے نکال کر عالم کفر سے نکال کر جو ہے شرک سے نکال کر جو ہے لوگوں کو ہدایت کی طرف گامزن کرتا ہے. یخرجون من الظلمات الی النور. اور پھر اللہ نے پیغام ولادت مصطفیٰ ذکر کیا اور اس کے لیے سورہ ابراہیم 12 اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا اور میں کتاب انزلناہ الیک اے حبیب آپ نے تیری طرف کتاب کو نازل کیا ہے. اے حبیب آپ نے تیری طرف کتاب کو نازل کیا ہے. کس لیے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور, تاکہ آپ بھی لوگوں کو ظلمت سے نکالیں, لوگوں کو طریقے سے نکالیں اور ان کو نور ہدایت کی طرف لے جائیں, ان کو نور ہدایت کی طرف لے جائیں. وہ رب الجلال جو الفاظ آپ کے لیے ذکر کر رہا ہے, جو کلمات رب الجلال کی شان کے لیے ذکر کر رہا ہے, کہ اس رب کی شان یہ ہے کہ لوگوں کو ظلمت سے نکال دیتا ہے, طریقے سے نکال دیتا ہے اور ہدایت کی طرف گامزن کرتا ہے. وہی کلمات کریمہ جو ہے اللہ اپنے علم کی شان پہ نکل کرتا ہے. اور بے شک کا مقصد بیان کر دیا کہ حبیب آپ نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا, آپ نے آپ کو دنیا میں مبعوث کیا, آپ نے آپ کو دنیا میں بھیجا اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمت سے نکالے, کفر سے نکالے, طریقے سے نکالے اور ان کو ہدایت کی طرف گامزن کریں. اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی تشریف آوری جو ہے اس کے بعد پھر دنیا کا نظام کیسے بدلتا ہے, جہاں پر جو ہے انسان انسانیت کا دشمن تھا, انسان
جو انسان کا دشمن تھا وہی انسان کا دوست بن جاتا ہے. جن والدین کو بازاروں میں بیچا جاتا ہے، بوڑھوں کو گلیوں بازاروں میں منڈیوں میں بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، انہی والدین کی خدمت کو لوگ دنیا کے اندر جو ہے جنت کے حصول کا ذریعہ قرار دیتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ میرے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہے کہ جس نے اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کا سلام ادا. تو یہ کیا ہے؟ میرے نبی آقا علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی. آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو ہے انسان کو ایک مقام ملا، انسان کو ایک اعزاز ملا. وہ جو انسان جس کو معاشرے کے اندر جو ہے جانوروں سے بدتر اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، رب الجلال نے اس انسان کو یہ مقام دیا اور اللہ نے قرآن کے اندر سنا ہے بنا کے اندر انسان کو بتا دیا. اور میں ہمارا بنی آدم اور میں ہم نے بنی آدم علیہ السلام کی ضروریت جو ہے آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے ہم نے دنیا کے اندر اس کو باعث تقریب بنایا، عزت مالا بنایا ہے، اس کو عزت کا تاج پہنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر ہزار نہیں کافی کی تعداد کے اندر اللہ کے مخلوقات ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات کے اندر جو ہے اگر اشرف مخلوق کا اعزاز اگر کسی کو میسر ہے تو وہ انسان ہے. انسان کو اللہ نے اشرف مخلوقات کا اعزاز بخشا اور پھر انسانوں کے اندر جو وہ انسان جو اللہ کو واحد مانتا ہے، جو اللہ کو واحد مانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، آخری نبی مانتا ہے، اس کا یہ اعزاز ہے، اس کا یہ مقام ہے. رب الجلال رسول عطا فرمایا ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کے بارے میں کبھی قرآن کے اندر پڑھ کر دیکھیں. یہ جو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے جو بادل ہیں یہ بادل پھٹے ہیں اور اسی وجہ سے زلزلے اور یہ پانی جو ہے یہ اتنا کہ ہر چیز کو بہا کر لے گیا ہے. کبھی قرآن کو پڑھے، قرآن تو 1400 سال پہلے یہ پیغام دے رہا ہے. اللہ کے ساتھ آسمان پھٹ جائے گا ادھر تمام کے وقت اور آسمان کے اوپر ستارے جو ہیں یہ اپنا وجود کھو دیں گے، یہ بکھر جائیں گے. ادھر بہار اور فرمائیں کہ جب سمندر اپنی جگہ سے بہہ نکلیں گے. آپ ذرا اندازہ کریں کہ دنیا کے اندر 71% پانی ہے، 71% دنیا کا حصہ یہ پانی ہے اور صرف 30% حصہ اس کی ہے جس میں جنگلات بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، اسی طرح میدان بھی ہیں، آبادیاں بھی ہے، سب کچھ ہے. اگر یہ پانی جو ہے جو رب الجلال قرآن کے اندر کہتا ہے، جو قرآن ابھی تو آسمان سے پانی برسا ہے، ابھی آسمان سے پانی برسا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کتنی بستیوں کو بہا کر رہی ہے، کتنے لوگ بیچارے گھر سے بے گھر ہو گئے، کتنے لوگ جو ہے وہ اس پانی کے اندر جا کے شہادت پہنچ گئے، کتنے لوگوں کی بستیاں آبادیاں گھر بار سب کچھ رہ گیا ہے. لیکن یاد رکھیے ہم قرآن کو قیامت کا زلزلہ کتنا بڑا ہوگا جس کے بارے میں اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ جب سمندر بہہ نکلیں گے تب بتایا کرتا ہے کہ جب سمندر کا پانی باہر آئے گا تو کیا ہوگا. سمندر کا پانی جو ہے اگر اپنی جگہ کو چھوڑ دے، یعنی دنیا میں 7 بڑے بڑے سمندر ہیں اور ان 7 میں سے صرف ایک کا پانی اگر وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دے بیٹھ گئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلے کا پانی پوری دنیا کو بہا کر دے. لیکن کتنے بڑے اللہ نے فرمایا کہ جب جب قیامت ہوگی تو سمندر بہہ نکلے گا، ادھر قبور وہ سرا اور پھر قبروں کو کھانا جائے گا، قبروں کو کھول دیا جائے گا، ادھر قبور وہ سرا اور جب قبروں کو کھول دیا جائے گا پھر آگے اللہ نے ارشاد میں خالی نفس ما قدمت واخرت. پھر یاد رکھو اس دن جو ہے ہر انسان جان لے گا کہ جو اس نے مقدم کیا ہے، جو اس نے آگے بھیجا ہے، عالمت نفس ما قدمت واخرت، اور جو اس نے پیچھے چھوڑا تھا اس کے بارے میں بھی جان لے گا. انسان اس کے بارے میں بھی بالکل جان لے گا، عالمت نفس ما قدمت واخرت. اور پھر انسان کو کہا جائے گا یا ایھا الانسان، اے انسان ما غرک بربک الکریم، بتا تجھے تیرے رب کے بارے میں کس بات سے دھوکہ ہے، بتا تیرے رب کے بارے میں کس بات سے مجھے دھوکہ میں رکھا. تجھے دنیا میں کون سا ایسا وقت تھا کہ جس کی وجہ سے دنیا میں جو ظلم کرتا رہا، سیرت مصطفیٰ کے پیغام کی وجہ سے خوش ڈال کر زندگی بسر کرتا رہا. آپ علیہ السلام کی بعثت کے مقام
ڈال دیا اور تو زندگی بسر کرتا رہا تو قرآن کہتا ہے قیامت کا ڈر دن ہوگا تو ہر انسان جان لے گا اس نے جو کچھ بھی کیا ہے، جو کچھ وہ دنیا کے اندر کرتا رہا، دنیا میں لوگوں کے ساتھ نار مسلم کرتا رہا، ناجائز کام کرتا رہا، ظلم و تشدد کرتا رہا، لوگوں کے مال کڑپ کرتا رہا، جو کچھ بھی کرتا رہا تو قرآن کیا کہتا ہے آج لگتا سو طاقت رہا، جو اس نے جو کچھ بھی آگے مقدر کیا تھا اس کے بارے میں جان لے گا، اور جو اس نے پیچھے چھوڑا اس کے بارے میں جان لے گا۔ تو اس قیامت کے دن جو ہے جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، قرآن کہتا ہے اس دن بھائی بھائی سے مارا کرے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، فرمایا کہ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے جدائی، باپ کو اختیار کرے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی کے کام نہیں آئے گا، اولاد والدین کے، یعنی سب نفس نفسی کے عالم کے اندر ہوں گے۔ اس نفس نفسی کے عالم کے اندر بھی آپ دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی شان ہے، وہ خالق اور مالک جو ہے اپنے حبیب علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات پر عمل کرنے والا، یا پھر اپنے سینے کے اندر ایمان کا نور سلانے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کلمات کے ساتھ اپنے سینے کو معطل کرنے والا جو ہے رب الجلال اس نفس نفسی کے عالم کے اندر اس کو کیا مقام دے گا اور اس کو کیا اعزاز دے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، اور بنی آدم کے اندر پھر اس کو عزت دی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہوتی ہے، آخری نبی خاتم النبیین کو ماننے والا ہے، اور آپ علیہ السلام کی رسالت کو آخری رسالت مانتا ہے، آپ کو خاتم النبیین مانتا ہے، اور اس بات پر وہ یقین اور پختگی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اربوں خربوں کی تعداد کے اندر لوگ آئیں گے، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، جزا سزا ہوگی۔ اس حساب و کتاب کے اندر جو ہے اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی امت کو یہ اعزاز دیا ہے کہ آنے قیامت 1,24,000 پیغمبر کی امت میں سب سے بعد میں آئیں گے، لیکن فرمایا کہ قیامت والے دن جب حساب ہوگا اور جنت میں داخل ہوگا تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا اللہ کے حبیب علیہ السلام کو نبی جو ہے یہ قیامت کا جو نفس نفسی کا عالم ہوگا، وہ جو حساب و کتاب بڑا مشکل ہوگا، اس حساب و کتاب کے اندر اللہ اپنے حبیب کی امت کا حساب سب سے پہلے کرائے گا۔ امتی جو ہے وہ مصطفیٰ حساب و کتاب کی وہ اعزاز جو ہے اللہ نے عطا فرمایا، تو ہمیں اس اعزاز کی قدر ہے نہیں، ہمیں دنیا کے اندر بے شک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو پڑھتے ہوئے ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں اعزاز دیا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کس انداز میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت کے اندر اللہ دائمی اور ابدی کامیابی عطا فرمائے، اس کے لیے اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ علیہ السلام کی تشریف آخری کا مہینہ بلا شبہ یہ ہمارے حضور و مسلم کا مہینہ ہے، اس لیے کہ ربیع الاول کے اندر جو ہے میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا کے اندر تشریف لائے، پورے 1500 سال ہو جائیں گے، اور ان 1500 سال کا جو پیغام ہے مجھے یہ ہے جس کو کوئی وہ ملی حضرت عمر کے بعد طاہرہ قبیلۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہے آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے تشریف لانے کے بعد دنیا سے ظلم کا دور پورا کر دیا، آپ نے دنیا سے جو ناانصافی تھی اس کا خاتمہ کیا، آپ علیہ السلام نے دنیا میں جو بے سہارا تھے ان کا سہارا ہے، آپ علیہ السلام نے جو یتیم جن کے سبب پر دست شفقت رکھا، آپ علیہ السلام نے جو بیوائیں بے مسکین تھے آپ نے ان کو سہارا دیا، اور جب ان کو سہارا دیا آپ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے پہلا پیغام گزرتا ہے، وہی کی صورت کے اندر کرا بسم ربک الذی خلق، ایک سپرداری آپ کی قدموں پر جب ڈال دی جاتی ہے آپ علیہ السلام دار میں تشریف لاتے ہیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ قبیلۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں، آپ وہ ساری تفصیل بیان کرتے ہیں، حضرت سیدہ قبیلۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے آپ کی 5 خوبیاں سمجھی، اور یہ 5 اوصاف جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بے شک مصطفیٰ کا مقصد ہے
یہ پیغام سیرت مصطفیٰ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا یہ پیغام ہے۔ اگر ہر مسلمان جو ہے زیادہ نہیں صرف 5 باتوں کو پلے باندھ لے تو یہ جو 5 باتیں سیرت مصطفیٰ کا جو پیغام ہے تو ورنہ دنیا کے اندر رسوا ہو سکتا ہے اور آخرت کے اندر وہ دنیا میں بھی کامیاب اور کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب اور کامیاب ہوگا۔ آپ نے جب اظہار کیا حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا اللہ واللہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، لا یخزیک اللہ ابدا کہ آپ کا رب جو ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کبھی طرح نہیں چھوڑے گا، آپ کا رب جو ہے آپ کو کبھی طرح نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ یا رسول اللہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، لوگوں کو ملانے والے ہیں، لوگوں کو جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں ہیں۔ اب آج استقبال نبی محمد کے اس پیغام کے اندر جو ہے اب مجھے بتائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ اپنے اپنے کردار معاملات کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر لوگوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو معاشرے کو جوڑتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو توڑتے ہیں۔ یاد رکھیے جوڑنے والا ہی کامیاب ہے، توڑنے والا دنیا میں فساد برپا کر سکتا ہے، وقتی طور پر کامیاب ہو سکتا ہے لیکن دائمی ابدی طور پر ذلیل و رسوا ہوگا۔ اس لیے کہ جوڑنے والا اللہ کو بھی پسند ہے، جوڑنے والا اللہ کے حبیب کو بھی پسند ہے، اور دنیا کے اندر بہت سارے مسائل پریشانیاں ان تمام کا حل آپ علیہ السلام کے اس فرمان کے اندر موجود ہے۔ دنیا کے اندر آپ کو معیشت کی پرابلم ہے، کاروبار میں پریشانی ہے، رزق میں تنگی ہے، معاملات گزر بسر مشکل ہوتا ہے، میرے قریب آ کر فرمایا صلہ رحمی شروع کر دو، لوگ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک صلہ رحمی کر دو، لوگوں کو جوڑنا شروع کر دو، رب الجلال آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولیں، آپ کے لیے رزق اس طرح ہے جس طرح بارش ہوتی ہے، بارش میں خراب آتے ہیں، اس طرح آپ کا رب جو ہے اللہ رزق کے ساتھ سدھار دے گا۔ اس لیے میرے قریب آقا کا فرمان سیدہ نے کیا کہا، حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو طرح نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ وہ اس کے اندر یہ قیامت تک آنے والے مسلمان کی پیغام ہے کہ جو بندہ بھی صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، دوست احباب کے ساتھ جو ہے اہل محلہ کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ اس کو کبھی طرح نہیں چھوڑے گا، اللہ اس کو کبھی بھی بے جان و جذبات نہیں چھوڑے گا۔ دوسری بات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کیا ارشاد فرماتی ہے، وَإِنَّكَ لَتَحْمِلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، یا رسول اللہ آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ نے کتنے لوگوں کا بوجھ اٹھایا ہے، ہمیں اللہ نے توفیق دی، اس کے بعد ہم کتنے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ہم تو لوگوں کے کاروبار میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک کسی بندے کے پاس کوئی کام ہے، ہم اس پہ ڈال ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، نقصان پہنچانے کی، تو فائدہ لینے کی کوشش کریں۔ تو فرمایا یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یا رسول اللہ آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو غریب کا بوجھ اٹھاتا ہے، کسی کا بوجھ اٹھاتا ہے، فرمایا کہ اللہ اس کو کبھی طرح نہیں چھوڑتا، اکیلا نہیں چھوڑتا، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور فرمایا کہ آپ بے سہارا کو سہارا ہوتے ہیں، دنیا میں جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا آپ اس کو سہارا کرتے ہیں۔ مدینہ کے اندر ایک خاتون تھی جس کے بارے میں لوگوں نے کہا، صحابہ حضور علیہ السلام کے بارے میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجنون ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں، اس لیے میرے قریب کیا اشارہ کرتا ہے، اور میں میرے صحابہ جس کا کائنات میں کوئی نہیں، میں محمد اس کا سہارا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا سہارا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی قیامت والے ہمارے کام آئے، تین باتیں ہوئی، اس کے بعد فرمایا وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق بات پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، حق کے لیے حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایمانداری سے بتائیں کتنے لوگ حق کا ساتھ دیتے ہیں، ظالم کے ساتھ کھڑے ہونے والے آپ کو ظالم کے ساتھ دیتے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے کتنے لوگ ہیں۔ تو میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
تو آپ علیہ السلام اس کے لیے بستر بچھا دیتے، کافر کے لیے بستر بچھا دیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ کیا کس مسلمان کی آج سی ہے؟ کتنے مسلمان ہیں آج کے دور کے اندر جو ہے میرے طریقہ کار اسلام کی شرط کو اس انداز کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے علاج مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہی ہے۔ اور اگر یہ صرف 5 باتیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی مشکل نہیں ہے، یہ 5 باتیں اللہ کے جنت میں سے ہیں۔ مسلمان اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو اس کی دنیا بھی جنت بن جائے گی اور اس کی آخرت بھی جنت۔ دنیا میں بھی اللہ اس کو عزت عطا کرے، اس لیے اللہ کا وعدہ ہے دنیا میں بھی اللہ اس کو عزت عطا کرے گا۔ اور یہ سیدہ قبول جنت کا فرمان ہے۔ سیدہ اور باب البخاری کتاب بخاری کے باب البخاری کی پہلی حدیث ہے جس میں ساری تفصیل موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ارشاد فرمایا کہ آپ کا رب کبھی طرح نہیں چھوڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 5 باتیں اگر کسی کے کردار میں کسی کی سیرت سے دکھائی جاتی ہے اس کا رب اس کو کبھی بھی جھلا نہیں چھوڑے گا، اس کو کبھی طرح نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے آج کے دن میں کام ہے کہ آپ بھی کا مطلب ہے آپ اسلام کی بعثت کے اوپر آپ کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اللہ کی بات ابھی یہ عہد کرے کہ آج کے بعد کب ہم اس طرح پہنچنے کا تو زندگی بسر کریں گے جس طرح ہمارے قریب آپ نے زندگی بسر کی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔